السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہوں گے کہ جیسے یہ آن لائن فراڈ ہو رہا ہے، جیسے ریسنٹلی مسعود بھائی کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اب کئی سارے لوگوں کا نا اس کے اوپر مختلف رائے ہے، ٹھیک ہے۔ آن لائن فراڈ ہو رہا ہے، ہر لوگوں کو پتہ ہے، ٹھیک ہے یار۔ آج کی ویڈیو بنانے کا مین مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو صرف بتانا ہے کہ اس کے پیچھے کیا راز تھا اور کیا ہوا ہے، کس طرح یہ 15,000 سے لون لیا ہوا کیسے 18 لاکھ یا 10 لاکھ یا 6 لاکھ 8 لاکھ تک پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں یار اس بندے نے 13,000 روپے لیا ہوگا اور اس کا اتنا ہو گیا لون۔ نہیں بھائی، یہ ایسے نہیں ہوتا لون۔ اس کے اوپر پوری ڈیٹیل لے کے پھر میں نے آج آپ سے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ یہ لوگوں کو ساری اویئرنیس ہو سکے کہ یہ ایسے ہی نہیں اتنا لون بڑھ جاتا، یہ لون کسی پروسیس کے تھرو بڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگلا بندہ یا جو یہ ایپ چلا رہے ہیں وہ بھی اتنے کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں کہ آپ کو نہ کریں۔ اور اس کے اوپر یہ بھی نہیں ہے کہ یار وہ آپ کو 2-4 ہزار کے پیچھے تنگ کریں گے، 2-4 ہزار کے پیچھے تنگ نہیں کرتے وہ آپ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں جب لاکھوں میں بات چلی جائے۔ تو جب لاکھوں میں بات جاتی ہے تو ظاہر بات ہے اگر آپ کے بھی 2-4 ہزار کسی کو دو گے آپ، تو آپ کہو گے کہ یار 2-4 ہزار روپے میں نے اس کو دے دیا ہے، ٹھیک ہے، 2-4 ہزار دے کے تو اب میں اس سے لینے ہیں، تب اس کے لیے تو آپ اس سے لڑو گے تو چھوڑیں نا۔ ہاں، اگر یہی کوئی 3-4 لاکھ پہ بات ہوگی تو آپ اسے لڑو گے بھی، دھمکاؤ گے بھی، ہر بات کرو گے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بتاتے ہیں یہ پیچھے بات کچھ اور ہوتی ہے اور آگے سامنے آ کے کچھ اور بتاتے ہیں۔ بات اس طرح ہوتی ہے ان کی کہ یہ لیتے ہیں 13,000 ہے، سٹارٹنگ میں لے لیتے ہیں، اپنے سارا پرمیشنز وغیرہ ایوری تھنگ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے اوپر بات یہ ہوتی ہے کہ جب یہ 13,000 لیتے ہیں تو ان کو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو اتنے % انٹرسٹ دیتے ہیں، تو اور آپ نے جو ریٹرن کرنا ہے وہ 15 یا مہینے میں ریٹرن کرنا، تو آپ کے اوپر اس کے اوپر 2,000 روپے انٹرسٹ لگ جائے گا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سود لینا اور دینا دونوں ہی جہنمی ہے، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہوگی اگر ایک ٹائم پہ ضرورت آپ کو پڑ جاتی ہے کہ یار میں نے ایک دفعہ یہ اس منتھ میں ضرورت مجھے پڑ گئی ہے اور میں نے یہ لینا ہے، ٹھیک ہے، میرا اس سے لیے بغیر گزارا نہیں ہو رہا ہے ایک منتھ، تو آپ اس سے 1 مہینے کے لیے لے سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کے 2,000 اوپر اس کو دینے پڑ رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ 2,000 آپ کو، لیکن سود ہی ہوتا ہے اور سود آپ کو دینا پڑ رہا ہے تو مین ٹو سے کہ وہ غلط ہی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اگر ضرورت یا پوری ہو رہی ہے ان کے چکر میں یا گیڑے میں آنے سے بہتر ہے کہ ایک دفعہ ان کو دے کے تو جان چھڑوا لی جائے۔ اللہ پاک بڑا رحیم و کریم ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک سے معافی مانگی جائے، رو کے گڑ گڑا کے معافی مانگی، یا اللہ میں دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گا کبھی زندگی میں۔ تو میرا نہیں کیا، وہ ذات بڑی رحیم ہے، وہ اپنے بندے کو معاف کر دیتی ہے۔ اس نے کہا ہے، اس رب نے کہا ہے کہ میرے بندے تو جتنا مرضی بڑا گناہ کر لے اور اگر آ کے تو میرے سے سچے دل سے توبہ کرے گا نا تو میں تجھے معاف کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ وہ معاف کرنے والا ہے، وہ ذات معاف کر دیتی ہے، لیکن یہ دنیا میں جو آپ کام کر رہے ہوتے ہو نا اس کی معافی نہیں ہوتی، دنیا میں لوگ معاف نہیں کر سکتے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ 13,000 لے لیا، 15,000 کا آپ کو ٹیکس دینا پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کیا کرتے ہو اس کے بعد انہوں نے پھر 15,000 کا انہوں نے کہا جی اب آپ 20,000 تک لے سکتے ہو، 20,000 لے کے اس کے بعد آپ نے 24,000 یا 25,000 روپے اوپر اس کے ٹیکس دینے ہیں۔ تو ہم وہ بڑے کہتے ہیں چلے یار ایک دفعہ لے لیے دوبارہ بھی، یہ پروسیس ایسے چلتا رہتا ہے۔ اس کے اوپر یہ ہے کہ 25 لے لیا، 30 دینا پڑ رہا ہے، 30 دے کے پھر 35 لے لیا، 40 دینا پڑ رہا ہے، 40 دے کے 45 لے لیا، 50 دے دیا۔ اس طرح نہیں، یہ پروسیس کر کے یہ تب لاکھوں میں بات جاتی ہے۔ اس طرح ڈائریکٹلی نہیں ہوتا تھا کہ وہ آپ کو 4,000 دیں یا 5,000 دیں تو یا 13,000 15,000 روپے دیں اور ڈائریکٹلی وہ آپ کو کہیں جی مجھے اتنے لاکھ روپے دے دیں، ایسے نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس بھی ٹوٹلی ثبوت ہوتا ہے اس چیزوں کے بارے میں، اور ظاہری بات ہے آپ کی ساری پرمیشن لیتے ہیں اور آپ کو موبائل کا ڈیٹا سارا ہیک کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر میں نے ساری انفارمیٹو لی ہے کہ یہ ڈیٹا ہم ریموو کر سکتے ہیں۔ یار بھائی اس کے اوپر ڈیٹا ریموو نہیں کر سکتے جب تک آپ ان کو پوری پیمنٹ نہیں کر دیتے۔
پیمنٹ میرا ایک دوست ہے, اس نے لی ہے کہ یہ لون لیا تھا اس نے, ٹھیک ہے, اس نے لون لیا, اس نے کوئی 2200-2500 کا لون لیا تھا, اور اس نے ان کو 7 دن کا ڈیوریشن ٹائم دیا, اور اس کو کہا جی آپ نے 3100 روپے ریٹرن کرنا ہے 7 دن کے اندر. تو ڈیٹا تو اس کا بھی چلا گیا ہے نا. اگر ایسی کوئی سین ہوتا تو ظاہری بات ہے اس کے ساتھ بھی مسئلہ کریٹ ہوتا. اب اس نے 2500 روپے لے کے 3100 روپے ان کو ریٹرن کر دیا, اوپر 600 روپے اوپر انٹرسٹ بیس کے اوپر. تو اس کو آج تک انہوں نے دوبارہ میسیج تک نہیں کیا کبھی, نہ ہی اس کو کبھی کال کی کہ یار آپ پیمنٹ نہیں آئی آپ کی, کیونکہ آپ نے جس ایپ سے پیمنٹ لی ہے اس ایپ پہ اگر آپ نے 0 کلیئر کر دیا, اور اس کے بعد آپ ڈیٹا اس کا کلیئر اس بیس کے اوپر کر سکتے ہیں. جب آپ نے ان کو دے دیا ہے سارا اپنا, سارے پیسے ان کے ریٹرن کر دیے ہیں, آپ کا ڈیٹا ریلیز ہو گیا ہے. ڈیٹا ریلیز ہونے کے بعد جب آپ اس کو ان انسٹال کرتے ہیں تو وہاں پہ سیٹنگ میں جا کے اپنا ڈیٹا ریموو کر دیں, ڈیٹا کلیئر کر دیں, وہاں سے ڈیٹا کلیئر ہو جائے گا. ایکسیس ساری اس کی آف کر دیں, سارا کچھ آف کر دیں, ٹھیک ہے, اس کو ان انسٹال کر دیں, اور آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ بلا وجہ آپ کو تنگ نہیں کرے گی. تنگ وہ کرتے ہیں جب کرتے ہیں تب لاکھوں میں بات چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس طرح وہ بلا وجہ آپ کو تنگ نہیں کرتے. یہ بات میری حقیقتاً بات ہے, اور وہ ایسے بلا وجہ تنگ نہیں کریں گے آپ کو. بات جب آپ کی لاکھوں میں جائے گی تب آپ کی بات تنگ کریں گے. اب اسی طرح مسعود کے ساتھ ہوا ہے, انہوں نے پیسے لیے, لیتے دیتے ایسے کرتے کراتے نا ایک پروسیس کے تحت ان کا وہ 8 لاکھ روپے بن گیا, جن کے اندر سے انہوں نے 6 لاکھ دے دیا اور 2 لاکھ روپے رہ گیا. اب اس طرح نہیں ہوتا کہ پورے پروسیس کے اندر اب انہوں نے اگر مہینے کا ٹائم دیا یا 3 مہینے کا ٹائم دیا, کہ اگر ان کا 8 لاکھ ہے تو انہوں نے اگر 2 مہینے یا 3 مہینے کا ٹائم دیا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اس 3 مہینے کے اندر انہوں نے پیسے کلیئر کرنے اگر لیے ہیں تو ظاہر بات ہے کلیئر تو کرنے پڑیں گے, ٹھیک ہے نا. اب یہ تو نہیں ہے, ایک پاکستانی قوم ایسی قوم ہے کہ جہاں سے فری کی چیز ملتی ہے نا دستی بھاگنے کی کرتے ہیں اور اس کو اٹھانے کی کرتے ہیں کہ یار فری میں آ رہا ہے. ان کو یہ نہیں پتہ ہو رہا کہ ہم لوگ اس کو کیا دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ اسکیم کرنے والے بھی کر سکتے ہیں. اس کے اندر اسکیم اس طرح ہوتا ہے, اگر آپ کرنا چاہیں تو ان کو, میں نہیں کہتا بلکہ FIA کو چاہیے یا PTA کو چاہیے ان ایپس کو بند کر دینا چاہیے. حتیٰ آپ ایک اسلامک کنٹری میں رہ رہے ہیں, پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں, وہاں پہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سود کی شرح -1% بھی ہے تو آپ وہ الاؤ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. پاکستان ایک اسلامک کنٹری ہے اور اسلام میں لاحقہ صاف لکھا ہوا ہے کہ سود لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کو PTA کو چاہیے تھا, اب یا جنہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے 10-11 ایپس کو تھا جو انہوں نے الاؤ کیا, وہ بھائی کس بیس پہ کیا؟ آپ مسلمان نہیں ہیں, آپ نے حدیثیں نہیں پڑھی ہوئی, آپ نے پلے اسٹور کے اوپر پاکستان کے اندر یہ ایپس آنے ہی کیوں دی؟ ان ایپس کو بین کیا جائے, ٹھیک ہے نا, تاکہ مسلمان جو ہے وہ ایک اچھے راستے پہ چلے. ایک تو ویسے بہت غربت ہے پاکستان کے اندر, دوسرا اب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو بندہ خودکشی کرے گا, اور کرے گا کیا دوسرا؟ میرا نہیں خیال کوئی دوسرا بندہ اس طرح کی کوئی اس سے نکل سکتا ہے. جب آپ اس کے چسکے میں پڑ جاتے ہو نا تو پھر وہ پڑھ ہی جاتے ہو. اگر آپ اس کو ایک دفعہ کلیئر کروا کے دوبارہ نہ لو, وہی آپ اپنے کسی دوست سے ایک دفعہ ادھارے پکڑ لو, ادھارے پکڑ کے اس کو کلیئر کرواؤ, اس سے جان چھڑواؤ آپ کے, تاکہ اس مہینے والے کے اگلے دن اس کو دے سکو, ٹھیک ہے. وہ آپ سے 10 دن ڈیلے کر لے گا, یہ 10 دن ڈیلے نہیں کرے گی, ٹھیک ہے. یہ آٹو ایپس ہوتی ہیں, کوڈنگس کے تھرو بنی ہوتی ہیں, جیسے جیسے ڈے انکریز ہوتے جائیں گے آپ کا جو انکریمنٹ ہے وہ لگتا جائے گا, ٹھیک ہے. اور یہ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی آپ اس ایپ سے بچیں جتنا بچ سکتے ہیں. جنہوں نے لیے ہوئے ہیں پیسے, ٹھیک ہے, اگر ایک دفعہ لیے ہوئے ہیں تو بھائی اگر آپ بچنا چاہ رہے ہیں اسکیم سے, وہ ان کی کالز سے, ان کی دھمکیوں سے, تو جتنا آپ نے لیا ہوا ہے اتنا ان کو ریٹرن کر دیں. وہ جتنا کہہ رہے ہیں ایک دفعہ ان کو لے دے کے نا ان کو ریٹرن کریں, اپنی جان چھڑوائیں, ٹھیک ہے. اپنے کسی کلیگ سے پکڑ لیں, گھر والوں سے پکڑ لیں, کسی سے لے دے کے ان کو ایک دفعہ دے دیں, ٹھیک ہے. اور آپ کی یقین کریں ساری عمر کے لیے آپ اچھے رہ جائیں گے. نہیں تو اسی طرح پھر جیسے مسعود بھائی کے ساتھ یا ایسے دیگر شہریوں کے ساتھ ہوا ہے, وہ اس طرح پھر کرتے رہیں گے, وہ آپ کو ڈسٹربنس کریٹ کریں گے آپ کے لیے.
لیکن ایک چیز مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ میں نے کئی سارے لوگوں کو انٹرویو دیتے ہوئے سنا ہے، ریسنٹلی ARY کے اوپر بھی کسی نے انٹرویو دیا تھا، انہوں نے نیا کاروبار شروع کیا، انہوں نے کچھ پیسے لیے پھر دیے پھر لیے، ایسا پروسیس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے 4 سے 5 لاکھ روپے اپنے گھر کی جو اس کی وائف تھی اس کے سونا تک بھی بیچ دیا۔ اچھا میں اب یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یار اگر اب وہ سارا اس کو دے دیا، اب وہ کیا کر رہا ہے؟ اب بھی دے رہا ہے پیسے؟ وہ نہیں، وہ کہہ رہا ہے اب نہیں میں دے رہا۔ اب کیوں نہیں دے رہے؟ اب کیا وہ آپ کو تنگ نہیں کرتے؟ اب کیا وہ آپ کا ڈیٹا نہیں لیک کر سکتے؟ ہر چیز کر سکتے ہیں، لیکن کیا ہے جب آپ ان کو کلیئر کرو گے تو وہ آپ کو کیوں تنگ کریں گے؟ آپ نے جب ان کو کلیئر ہی نہیں کرنا تو پھر ظاہر بات ہے اگر آپ یہاں سے کسی بھی بینک سے لے لینا، میں آپ کو ایک اتھینٹکلی بات بتاتا ہوں، میں ان کی کوئی سپورٹ بھی نہیں کر رہا، میں بلکہ ان کے جتنا اگینسٹ میں ہوں نا شاید ہی کوئی دنیا کا شخص ہوگا ان کے اگینسٹ، اور میں کہتا ہوں کہ ان کو نا ایسا بین کرنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسی ایپ ہونی ہی نہیں چاہیے، بلکہ پاکستان کے اندر یہ جو بینکس وغیرہ بھی دے رہے ہیں نا لون، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ لون ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو اندر سے کھا جاتی ہے، آپ کو کھوکھلا کر دیتی ہے اور آپ سڑک پہ آ جاتے ہیں۔ لون ایک ایسی چیز ہے جو آپ لے تو لیتے ہو بڑی خوشی سے، لیکن دیتے ہوئے آپ کو وہی چیز عذاب لگتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لون کیا ہے، لون لے لینا وہ بھی بہت ایزی ہے، لیکن جب آنے کی باری آتی ہے نا تو ہر بندہ پیچھے بھاگ جاتا ہے، وہ بے شک بیٹا ہو، ماں ہو، باپ ہو، ہر بندہ بھاگ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ لون انکریز ہوتا رہتا ہے نا وہ ساتھ ساتھ۔ اب بینکس کے اندر کیا ہوتا ہے، بینکس کے اندر آپ کسی بھی بینک سے لون لے لیتے ہو نا تو ڈے کے بعد وہ آپ کے گھر پہ آ کے گالیاں نکالنی شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ نے لون لیا تھا، لون کیوں نہیں دے رہے؟ آپ کے گھر کا سامان اٹھا کے لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی قسط پوری کرنے کے لیے آپ کے گھر کی چیزیں اٹھا کے بیچنی شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا گھر تک سیل ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے، وہ بھی ہم بینک سے لون لیتے ہیں تو تبھی یہ سین ہوتا ہے، یہ بھی سیم ٹو سیم اسی طرح کا انہوں نے پروسیس چلایا۔ اس کے اندر وہ آپ کے گھر تک تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن آپ کے موبائل کا ایکسیس ہر چیز ان کے پاس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کا ڈیٹا جو ہے آلریڈی ان کے پاس ہوتا ہے، وہ آپ کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔ اب اسی طرح جیسے بینک کو آپ اپنا سارا جو لون ہے آپ ان کو چکا دیتے ہو، ان سے اپنے کاغذات اٹھا لیتے ہو، ہر چیز کر لیتے ہو، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ آپ کو آگے چیلنج نہیں کر سکتے، اسی طرح ان کو بھی اگر آپ پیمنٹ واپس کر دیتے ہو تو یہ بھی بندے آپ کو آپ کا ڈیٹا ریٹرن کر دیتے ہیں، اور آپ اس کو کلیئرنیس ان کے کر کے تو وہ بھی آپ کو دوبارہ تنگ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ بات سمپل سی ہے کہ یار ان سے لینا ہی نہیں چاہیے، یہ بہت بڑا فراڈ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی آپ کو کہے کہ یار میں آپ کو 2000 دے رہا ہوں اور آپ مجھے اپنی ماں، بہن، ہر قسم کی جو بھی آپ کی گرل فرینڈ ہے، ہر چیز ہے، آپ ان کا ڈیٹا مجھے دے دو، آپ ان کی پکچر ساری دے دو، اپنا جو بھی ڈیٹا، کیا آپ کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ اگر آپ کو 2000 کی ضرورت ہے نا بھائی، وہ کسی اپنے دوست سے پکڑ لیں، ٹھیک ہے، کسی رشتہ دار سے پکڑ لیں، بے شک آپ کے رشتہ دار میں گندا سے گندا بندہ ہے نا، گندے سے گندا بندہ ہے، وہ اگر آپ کو کہے یار اس نے پیسے دے کے مجھے ذلیل کرے گا، ٹھیک ہے نا، میں کہتا ہوں اس سے پیسے لینا بہتر ہے بنسبت ان فراڈی ایپ سے، ٹھیک ہے نا؟ وہ لے کے صرف آپ کے حد تک بات کرے گا، جو آپ کے ریلیٹیوز میں بہت ہی زیادہ کہ جس کو ہم گرا ہوا سمجھتے ہیں کہ یار یہ بندہ اس طرح ہے، وہ بندہ صرف آپ کی حد تک بات کرے گا، آپ کی کسی فیملی کی حد تک بات نہیں کرے گا۔ یہ جو ہیں یہ آپ کا پورا ڈیٹا اٹھا کے پورے خاندان کے اندر پھیلا دیں گے، پوری دنیا کے اندر پھیلا دیں گے، تو وہ چیز آپ لوگوں کے لیے ٹف بن جاتی ہے، اور آپ کی لائف میں جینا اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کسی کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو براہ مہربانی آپ لوگوں سے سب سے گزارش ہے کہ یہ ایپس کو نہ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ ہی نہ کریں، ان کے جو نظر آئے ان کے خلاف اپنی ریٹنگ دیں، 1 پوائنٹ روسٹ، ان کو چور ایپ ان کا کامنٹ دیں، اور ان کی جو ایپس ہیں ان کو پلے اسٹور سے اٹھوائیں۔ ان کا ایک پالیسی ہے کہ اگر 2 پوائنٹ سے ان کی کم ہوگی ریٹنگ تو ان کی آٹومیٹکلی پلے اسٹور سے ایپ جو ہے وہ بین ہو جائے گی۔ جتنا زیادہ ان ایپس کو آپ جو نظر آئے اس ایپ کو آپ نے اسٹار 1 اسٹار دے کے تو اس کی ریٹنگ کو نیچے گرا کے، تاکہ یہ ایپس بین ہو پاکستان کے اندر، اور لون سے بہت سارے شہری ہیں جو بچ سکیں۔ دیکھو جن 52 لوگوں نے ان ایپ کو انسٹال کیا ہے اور اس کے بعد ان سے لون لیا ہے وہ آج تک جھونج رہے ہیں، تو براہ مہربانی
اپنی ان غلطیوں کو سدھاریں، اللہ سے معافی مانگیں اور اچھے نیک راستے کی طرف آئیں، اور ان جو بھی یہ برے راستے ہیں فراڈیوں سے بچے۔ براہ مہربانی میں تو آپ لوگوں سے یہی گزارش ہی کر سکتا ہوں کہ یار آپ ان سب سے بچیں، ٹھیک ہے نا؟ ان سب سے بچنا ہی بہتر ہے، نہیں تو ان سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ جیسے پھر یہ آپ کو مرتے دم تک آپ کو یوں ہی ٹارچر کرتے ہیں، اور اس طرح ٹارچر کرتے ہیں آپ کو مینٹلی مجبور کر دیتے ہیں کہ یار بس ٹھیک ہے یار، میری یہ دنیا چھوڑ دینا میرے لیے بہتر ہے یار، اب میں یہاں پہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو برائے مہربانی ان سے بچیں۔ اپنے کسی دوست احباب سے لے لیں ایک دفعہ کسی ٹائم پیریڈ کے لیے، کیونکہ آپ نے ان کو بھی ریٹرن کرنے ہوتے ہیں پیسے، آپ اپنے دوست سے لے کے اتنے ہی پیسے ان کو ریٹرن کرو گے، نہ وہ سود لگے گا، نہ ہی وہ کچھ آپ سے ایکسٹرا لے گا۔ اگر اس کو ایک ٹائم کے اوپر آپ کو تھوڑا بہت ایک شاورما یا برگر کھلانا پڑ جائے میری بھائی، وہ کھلا دینا بہتر ہے بنسبت ان لوگوں سے سود دے دینے سے بہتر ہے یار۔ کیونکہ اگر دوست احباب صرف یہی چیزیں ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے دوستوں سے، اس سے زیادہ نہیں میرے خیال کوئی بھی ایکسیپٹ کر رہا ہوتا۔ تو برائے مہربانی اپنے دوستوں سے رابطہ کر لیں، لیکن ان جیسے فراڈیوں سے نہ رابطہ کریں۔ آپ اللہ حافظ، اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔